اور جنت کے پھلوں سے کھاتے ہیں، اور عرش کے جو سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہاں پلٹ آتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے اور آرام کرنے کی پاکیزہ چیزیں حاصل کر لیں تو انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں تک ہمارا یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھا، پھر وہ جنت کے دریاؤں کی سیر کر گئے، پھر انہوں نے جنت کے پھلوں سے کھانا کھایا، پھر عرش سے جو سونے کی قندیلیں لٹکی ہیں وہاں پر لوٹ آئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ہم تو شہید ہو گئے، اب یہ جو ساری راحتیں ہمیں میسر آئیں، یہ جو رزق تو نے ہمیں عطا کیا، یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک، ہمارے دوستوں تک کون پہنچائے گا کہ ہمیں جنت میں رزق دیا جا رہا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں۔ یہ شہیدوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا؟ تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے سستی نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تک تمہارا یہ پیغام میں پہنچاؤں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں، اور انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے، انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں راحتیں اور سکون مل رہا ہے، یہ جو رزق تم کھا رہے ہو، تم پریشان مت ہونا، یہ جو تمہارا یہ سارا معاملہ ہے، یہ معاملہ میں اللہ، میں رب تمہارے بھائیوں تمہارے دوستوں تک پہنچا دوں گا۔ پھر اللہ نے پہنچایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے گئے ہیں یہ مت کہنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ مر گئے ہیں، وہ زمین کی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں، نہیں جناب۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اور اپنے رب کے پاس رزق بھی پا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ پیغام پہنچایا کہ وہ جو شہید ہو گئے، اور اس میں ایک نقطہ میں آپ لوگوں کی توجہ کی نظر کروں کہ جناب جو لوگ شہید ہوئے، اور اس حدیث کا ایک آخری نقطہ بھی میں بیان کروں گا، جو لوگ شہید ہوئے انہوں نے کیا کہہ کر رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا ہمارے بھائیوں تک یہ خبر کون پہنچائے گا؟ کیوں پہنچانی ہے؟ کیوں تمہارے بھائیوں کو کیوں بتائیں؟ مولا اس لیے بتایا جائے کہ کہیں ہمارے بھائی ہمارے دوست جہاد سے بے رغبتی نہ کریں، جہاد سے بچنے کی کوشش نہ کریں، جہاد سے سستی نہ کریں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے بھائیوں کو بتایا جائے کہ ہم جنت کے دریاؤں کی سیر کرتے ہیں، ہم جنت کے پھلوں میں سے رزق کھاتے ہیں، عرش کے سائے میں جو قندیلیں، عام قندیلیں نہیں، رب کے فرشتوں کے مبارک ہاتھوں سے لٹکائی ہوئی سونے کی قندیلیں، ان قندیلوں میں جا کر آرام کرتے ہیں۔ مولا یہ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا، میں اللہ ہوں۔ اور پھر اللہ نے بتایا، پھر اللہ نے فرمایا میں نے انہیں پیغام پہنچا دیا، یہ ترمذی شریف میں کہ میں نے انہیں پیغام پہنچا دیا ہے، اور کچھ مانگنا چاہتے ہو اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ تو شہیدوں نے عرض کی کہ مولا اب ہمیں اور کیا چاہیے، اب ہمیں اور کیا چاہیے، تو نے سب کچھ تو ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اب کچھ اور نہیں مولا، کچھ نہیں، کچھ اور۔ جب بار بار اصرار کرنے پر، رب کے زور دینے پر شہید جو ہوئے تھے انہوں نے عرض کی کہ مولا ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہماری رہ گئی ہے۔ بھئی وہ کون سی آرزو ہے؟ مولا وہ آرزو یہ ہے، بس میں اس جملے کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ مولا آرزو یہ ہے کہ جن مبارک جگہوں کی ہم نے سیر کی ہے
اس کی وجہ بنی ہماری شہادت۔ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہمیں 10 بار زندہ کیا جائے، ہمارے جسموں میں لوٹایا جائے، اور ہم بار بار تیری راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ بھائی کیوں اتنی تمنا آرزو شہید ہونے کی کیوں ہے؟ مولا وہ اس لیے ہے کہ جب ہم شہید ہوئے تھے تو ساری زندگی ہمیں وہ لذت نہیں مل سکی جس لذت کے ساتھ ہماری گردنوں پر تلواریں چلائی گئی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اور یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ جناب نہ میں شیخ، نہ میں قاضی، نہ میں ملا، نہ میں لیڈر، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، ظالم کی کبھی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ نہ میں شیخ، نہ میں قاضی، نہ میں ملا، نہ میں لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا۔ آپ نے پرجوش انداز میں، کیونکہ امام علی مقام کا ذکر ہے اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو امام علی مقام کا ذکر ہو اور امام علی مقام کا چاہنے والا سو رہا ہو، سست ہو رہا ہو، تو مزہ نہیں آئے گا نا۔ تو امام علی مقام کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے میرے استاد محترم جناب قاری القراء عمدۃ القراء قاری محمد ارشد القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نعروں سے استقبال کیجیے گا۔ اور یہ حضرت کی الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ استاد ہیں میرے الحمدللہ، اور میں صرف ایک میسج کرتا ہوں اور حضرت تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ بولیں سبحان اللہ۔ پرجوش نعروں میں استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، کربلا کا شاہ حسین، جناب قاری ارشد القادری۔